ونصلي ونسلم على نبينا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. سورہ برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. آیت نمبر 191 کی 191. آج کے درس کا سلسلہ واری آغاز. گزشتہ درس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا علم ہوا کہ اسلام میں ڈیفینس کی اجازت ہے، پہل کرنے کی اجازت ہے. اسلام کسی بنیاد پر دہشت گردی کیا ہر زاویے سے اس کی مذمت کرتا ہے. اس خلاصہ کا گزشتہ درس اسلام میں دہشت گردی کو کسی بھی زاویے سے جگہ نہیں دی گئی ہے، لیکن اگر آپ کا ظلم ہو، زیادتی ہو، مٹھبھیڑ ہو، تنازع ہو، مجادلے ہو، مقاتلے ہو، ایسی صورت میں کیا کریں گے تو آپ اپوزیشن کے اعتبار سے اس کا دفاع کریں گے. جس طرح وہ آپ سے پیش آ رہے ہیں اتنی ہی اعتبار سے آپ کو پیش آنا ہے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ پاک آیت نمبر 191 میں فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. صرف اسی آیت کو سلمان رشدی جیسے لوگوں نے اٹھا کر کے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. انہیں مار ڈالو جہاں پاؤ. اس کا ترجمہ تو یہ ہو یعنی کافروں کو مار ڈالو جہاں پاؤ. اور یہ آیت اٹھا لیں گے تو واقعی میں جو ہمارے ملک کے کفار ہیں وہ کہیں گے ایسا ہے، جبکہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ضرور کی یعنی سیاق آیت سے پہلے کی آیت سے اس کا کنیکشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے واو کا لفظ نہیں بتا رہا ہے کہ اس کا کنیکشن ہو پیچھے سے. وقت اور انہیں مارو جہاں تم پاؤ. مراد یہ ہے کہ جب وہ تمہیں مارے تب انہیں مارنے کی کوشش کرو. ڈائریکٹ آپ اوپر کی گفتگو سے آیت نمبر 190 میں یہی پڑھیں گے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یعنی آیت نمبر 191 کے ذریعے سے اگر کوئی کہے کہ اسلام جو ہے کافروں کو، ہندوؤں کو مارنے کا آرڈر کرتا ہے، اس لیے اسلام جو ہے دہشت گرد مذہب ہے، آپ نے سمجھا ہے اسلام سے کسی آیت کا نام نہیں ہے. الحمد للہ سے لے کے ورنہ سنسین تک کا نام ہے. اس لیے آپ اس آیت کریمہ کو لے کر کے جو آپ سمجھیں میرا جو مذہب ہے تو ہم سے سمجھیے نا، آپ کو سمجھ رہے ہیں مسلمان کا مذہب ہے تو اسلامی اسکالر سے سمجھیے، صحیح علماء سے سمجھیے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے. کیوں یہ ان کفار عرب کے حوالے سے نازل ہوا جو نبی پاک کو صبح و شام سکھاتے تھے. صبح و شام جب 3 سال تک کا عرصہ گزرا تو نبی پاک کافی صبر کیے اور کرتے رہے. صبر تو آپ کی چادر ہے، نبی فرمایا صبر و بیداری، صبر میری چادر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیفینس کا مسئلہ نہیں مل پاتا تو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ کرام نے وہ تم دفاع کرو، یعنی جماعت چاہے تم دفاع کرو. نہیں تو ہر حال میں آپ کو ہر موقع سے آپ دیکھتے ہوں گے اس وقت وہ جڑی بھی ڈالا تھا آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ دونوں تھیں. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. آئی حضرت عائشہ بخاری کی حدیث علیہ کے لیے رفق، اے عائشہ نرمی سے پیش ہو. بتائیے اپوزیشن جو ہے وہ چڑی ڈال دیا اور ان کو الٹا ان کو سمجھانے کے حضرت عائشہ کو سمجھانے نرمی پکڑو، نرمی سے پیش آؤ. یا رسول اللہ بات کو نہیں ڈالنا، کیا کہہ رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے. اور ہاں میرا مذہب مجھے یہی حکم ہوا. اس لیے آپ اسلام کو مانیے، اسلام
ساتھ. اسی لیے وقتل الکافرین نہیں کہا اللہ نے کہ سیمپل انداز میں آپ اس آیت کو اٹھا ہی لیں وقتلوہم اور انہیں مارو. انہیں کا مطلب بتا رہا ہے کہ جو اوپر جس کا تذکرہ ہو اور اوپر کیسے ہیں جب مارنے آئے تو مارو. نہیں تو ہمارے گھروں کے سامنے سے خنزیر جیسی خلقت بھی اگر گزرے گی نا تو آپ کو مارنے کا حکم نہیں ہے. نجس العین ہے صورت جو نجس العین ہے ناپاک وہ بھی گزرے اور آپ کو ایزا نہ پہنچائے تو مارنے کا حکم نہیں ہے. اسلام بہت اس کی پوترتا اس کی تہذیب و ثقافت نبی اعظم کی وجہ سے بہت بڑھ چکی ہے. اس لیے اس کو جو ہے دہشت گردی کا مذہب کسی ذات سے نہیں کہا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو مکمل ایسی سمجھ دے اور مخالفوں کو بھی سمجھ عطا کرے. وقت وقتلوہم حیث ثقفتم ان کافروں کو جہاں تم پالو کیونکہ وہ کافر تمہارے تگوداؤں میں رہتے ہیں تمہارے تعاقب میں رہتے ہیں. کب موقع ملنا ارے تم تو غلام ہو تمہارے کو مارنے کے موقع پہ تو رہتے ہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نبی مل جائے تنہائی میں تو اسے قتل کر دیں. ایسے متشدد کفار میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. آج بھی ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے ماتحت بہت سارے کفار کام کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے ان کے حساب سے. بہت سارے ایسے تو بہت سارے ایسوں کو نہیں لیکن جو ظلم کریں گے جو زیادتی کریں گے اس پر اسلام ریمارک کرتا ہے نہیں آپ زیادتی ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے بات نہیں آئیں گے تو پھر آپ ڈیفینس کے طور پر تیار ہیں. اسلام ابتدائی اسلام میں جو ستایا جا رہا تھا وہ وہ کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں. اب ان کی تلاوت کی وجہ سے اتنی اچھی آواز تھی کہ کفار کے بچے کفار کی عورتیں آ کر کے کان لگا کے سنتی تھی. اب یہ تو تکلیف کا باعث ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ابوبکر کو روک دو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. تو اس طرح سے پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جب روک دیتے ہیں تو جب صدیق گھر کے اندر تلاوت کرتے تھے وہاں کی آواز بھی ان پر اثر انداز ہوئی. تو ایسے جو زبردستی ان کو یہ کرتے تھے زبردستی بدماشی کرتے تھے ان کو کفار کے حق بھی آیا تھا. ان جو ظلم و زیادتی ایک دم تعاقب میں رہتے تھے گھات میں رہتے تھے چوب لگائے رہتے تھے ایسوں کے حق بھی اعلان سمجھے نا. لیکن ابھی چلیے بہت سارے ایسے کفار ٹھیک ہے آپ بھی کرتے ہیں اس پہ کافی دیتے ہیں دنیا کے طور پر. اس لیے خاص طور سے ہندوستان میں تو کسی بھی زاویے سے اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کر نہیں سکتے الحمدللہ. اس لیے کہ بڑا ہندوستان کو محبوب ملک ہے جمعہ میں بتا دیا. تو انہیں مارو جو تمہیں مارنے کی کوشش کریں جہاں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ کی دیکھیں یہاں پر وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکالو جو تمہیں جہاں سے نکالے. نبی پاک نے اسے فَأَخْرِجُ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. نبی پاک کو آرڈر ہو چکا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ اتمام حجت ہو چکا ہے. کتنا سمجھا ہے صبح و شام سمجھا جا رہا جو تم نے کہا وہ کیا جا رہا. ہر معاہدہ کیے ہر وعدہ کیے اور ہر وعدہ کو تم ہی توڑ رہے ہو. تو اب کیا کیا جائے کیسے کیا جائے. ہم پرسنل مذہب بھی پڑھتے ہیں تنہائی میں پڑھتے ہیں تو کیا کریں. اثر تو ڈالنا اللہ کا کام ہے. ہم تو نہیں ڈالتے گمان تم اپنے بال بچوں کو سنبھالو نا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہمارے تو اس طرح سے زیادتی کرنے والے کفار آج بھی اگر موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا. لیکن اللہ کا کرم ہے آپ ہندوستان ویسا نہیں ہے جو ہے تو اللہ ہدایت کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکالو مِنْ حَيْثُ وہاں سے جہاں سے تمہیں نکالا. لیکن آگے دیکھو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ بڑی اچھی آیت کریمہ کی روح ہے. کفر اور شرک اور ارتداد میں مرتد ہونا بے دین ہونا باطل دین کو اختیار کرنا حق سے دور ہونا. کفر شرک اور ارتداد یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قتل کرنے سے بھی زیادہ گراں سخت ہے. یعنی ایک ذہن کیا آپ کو ہم نے تو کر دیا ہے مارکیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ کریں تو ڈیفینس. لیکن ہر زاویے سے دیکھنا کہ جو سیمپل انداز میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں تمہارے مذہب کو نہیں ماننا لیکن ارتداد یا کفر جو ہے یا شرک میں آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ان سے آپ کو نہیں سامنے ماننا ہو سکتے. لیکن جو کفر میں مبتلا بھی ہیں شرک میں مبتلا
اسلام میں کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی بندے نصرانی بندے اس طرح کیا کرتے تھے نیا عیسیٰ علیہ. تو ارتداد کفر اور شرک کے پرچاروں کو ان کو وارن کر دو کہ قتل سے زیادہ یہ عمل، قتل سے زیادہ یہ عمل میں تم مبتلا ہو، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی مطلب بری بات ہے. اس لیے قتل کیا ہے، ایک مرتبہ کسی کو مار کے ختم ہو گیا، لیکن شرک تو بار بار وہ گناہ کرتا، بار بار غلطی کرتا ہے. اس لیے فرما رہا اللہ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ سے مراد فتنہ ابتداء، فتنہ شرک، فتنہ کفر اشد و زیادہ سخت ہے من القتل، قتل کرنے سے. مطلب دونوں زاویے سے اللہ پاک سمجھانا چاہ رہا ہے یہ لوگوں کفر میں مبتلا نہ ہونا، یہ لوگوں شرک میں مبتلا نہ ہونا، مرتد مت ہو جانا. ایک تو اپنوں کو سمجھانا، اور ایک یہ کہ تمہیں اگر کوئی ایسا کافر کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی کرے تو قتل کے علاوہ اگر کفر و شرک سے بچا ہو سکے تو قتل چھوڑ دو، کفر و شرک سے پہلے کفر و شرک سے بچو، ابتداء سے بچو. الفتنۃ اشد من القتل، اس لیے کہ فتنہ جو ہے فتنہ ابتداء یہ اشد ہے، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے قتل سے. لیکن آگے کیا ہے ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور ان سے مٹھیر مت کرنا، ان سے مقابلہ مت کرنا، ان سے لڑائی مت کرنا مسجد حرام کے پاس. یہ کریمہ آج بھی اس کا تقدس ویسے ہی ہے. شریعت نے بہت سارے رائے پیش کی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ آج بھی حرم پاک میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. 5 چیزیں ایسی ہیں جو حرم میں بھی مارنے کا حکم ہے. 5 چیزیں، 5 من الفواسق یقتل فی الحرم، امام بخاری کی روایت ہے. 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو حرم میں بھی مارا جائے گا. وہ کوا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، اور یہ کیا نام ہے کتا، کلب العجوز جو ایک دم بھونکنے والا کتا، مارنے والا کتا جس کو بلدیہ والے دوڑا کے مارتے ہیں. یہ اور ایک گدھ جو یہ مردار کا ہے. یہ 5 چیزوں کو حرم شریف میں بھی مارنے کا حکم ہے. حرم شریف یہ حدیث پاک کی توضیح میں بہت سارے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیوں ایسا مارنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹک صرف ایذا ہی دینے کے لیے، یہ تکلیف ہی دینے کے لیے، اس سے کوئی بھی امید نہیں کر سکتے سکون، یہ تکلیف ہی دینے کے لیے. تو ان کو مارنے کا حکم ہے، اسی سے کہا گیا ہے. لیکن نفس سے انسانیت کا تقدس وہاں پر بھی آج بھی محترم، وہاں پر آج بھی محترم. چنانچہ مسلمان تو خاص طور سے آپ نہیں لڑ سکتے، وہاں کسی بھی زاویے سے وہاں نہیں لڑ سکتے. لیکن اور بلے تو وہاں کفار ہے، پھر بھی اگر کافر ہے نہیں سے مراد کہ وہاں کفر کا گزر ہے، جزیرے عرب سے نکال دیا گیا، ورنہ ہے تو ہر جگہ. کافر سے وہاں بھی مٹھیر نہیں کر سکتے، ان کی عظمت اور ان کے احترام کی بنیاد پر. اگر لڑنا ہی ہے حدود حرم سے نکل جائے، حدود حرم سے نکل جائے. خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام کا جو احاطہ، مسجد حرام کا جو احاطہ ہے وہاں تو کسی زاویے سے آپ لڑ نہیں سکتے، کسی زاویے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بس وہی بات آتی ہے اگر وہاں پر کوئی آ کر کے آپ پر وار کر دے تو پھر آپ ڈیفینس کر سکتے. وہاں پر بھی یہی کوئی اگر پیچھے سے وار کر دے اب وہاں پر بچاؤ کر سکتے. تو بچاؤ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اور مطلق طور پر اگر دعوت بھی دے مسجد حرام میں لڑنے دعوت قبول نہیں، لیکن اگر کوئی اچانک حملہ کرتے ڈیفینس کا مسئلہ ہے تو ڈیفینس کی جو مسئلہ ہے وہ کرنے کر سکتے. وہاں مسجد حرام اور پہلے مسجد حرام کی کوئی کہتے ہیں بلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور ان سے مقابلہ مت کرنا مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تم سے اس جگہ میں مقابلہ کرنے میں پہل نہ کریں. وہ پہل کریں گے اگر وہاں پر بھی تو ہم ڈیفینس کر سکتے. بل بتائیں گے خدا کہ ہم مسجد حرام کا لحاظ کرو، یہاں اس کا لحاظ کرو، نہیں مانے تو پھر ڈیفینس کے طور پر جتنا ہو سکتا کریں. فإن قاتلوکم، بس اگر وہ لوگ تم سے لڑنے لگے، مقابلہ کرنے لگے، فقتلوہم، ڈیفینس کے طور پر آپ اسے مقابلہ کر سکتے ہو، وہ مار سکتے. دیکھیے قتل کا یہی معنی صرف نہیں ہے، دیکھیے قتل کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ختم کر دیں. قتل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فرض کیجیے انگلی میں مارا تو انگلی جب کٹی تو یہ انگلی کا قتل، انگلی کا قتل. تو قتل کا تعلق جو ہے ہر اس چیز سے ہے جو زائد ہو، جو ختم ہو. تو کبھی کسی کا پاؤں کٹ جاتا، کبھی کسی کا ہاتھ کٹ جاتا. تو قتل کا ایک یہ بھی ہوتا ہے انسانیت کا احترام. آپ اس سے ملاحظہ کیجیے گا. فقتلوہم سے مراد مثلا اگر وہ تیرے ہاتھ کو مارے تو بھی ہاتھ کو مار دے، یہ مراد ہے. اگر پاؤں کو مارے تو بھی پاؤں کو مار دے. اس کا مطلب
یہ ہوا کہ جتنا کرے اتنے ہی کرنا. تو قتل کا تعلق اس سے نہیں سمجھ سکتے سلمان رشدی سے. قتل سے مراد یہ نہیں کہ خالی بالکل ذبح کر دیں اور قتل ایسا نہیں ہے. جس چیز کو بھی ہلاک کیا جائے, ختم کیا جائے, جو زائد ہو جائے, اصلیت سے نصف نابود ہو جائے, اسے قتل. القتل کشتن مار ڈالنا, جس چیز پر جو اس کا اطلاق ہوگا وہ اس کا قتل. چلو کذالک جزاء الکافرین, یہی ان سرکش کافروں کا بدلہ. یہاں پر ہندو مراد نہیں ہے, ان سرکش کافروں کا بدلہ. کیونکہ جب آیت اتری ہے تو آیت اترنے کا پس منظر بھی تو دے دیں گے, کیوں اتری, کہاں پر اتری, کس کافر کے بارے میں اتری. تو یہ ان کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو آپ بھی ایسا کرنا. یہ تعلق آیت سے کرنا. فَإِنِ انْتَهَوْا, بس اگر وہ تمہارے ڈیفینس کی طاقت کو دیکھ کر وہ باز آنے کی کوشش کریں, فلا عدوان, پڑھنا مت, زیادتی مت کرنا. ہوتا ہے نا, میں چھوڑ ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا, میں غلطی ہوں, ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی خود خدک خدک کرتے, لیکن جب طاقت دیکھ لیتے ہم تو سمجھے تھے ایسا. تو فَإِنِ انْتَهَوْا, بس اگر وہ باز آ جائے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ باز آ رہے ہیں تو باز بھی آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو ایک ڈیفینس کرنے والوں, تم بھی اپنی تلوار کو ڈال لینا اس میں, ہاں تم بھی زبردستی نہیں کرنا ہے. تو ایسا فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر باز آ جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. اب آگے دیکھیں, وَقَاتِلُوهُمْ. اچھا ایک اور بات دھیان رکھیے گا, یہاں نبی کو حکم نہیں ہے, نبی کے صحابہ کو حکم. آپ رحمت للعالمین ہے, آپ کو قتل و قتال کا حکم ہی نہیں ہوا. دھیان دے رہے ہیں. اور قتل و قتال کا حکم کیوں نہیں ہوا؟ رحمت للعالمین کے خلاف ہے قتل و قتال کا. پیٹ میں ایک لفظ نکلا ہوگا, اللہ پاک کے 99 نام پڑھتے ہیں. ان ناموں میں سے آپ گنیں گے تو قہار بھی ایک نام ہے, جبار بھی ایک نام ہے. قہار بولے تو خوب قہر کرنے والا, جبار بولے تو خوب جبر کرنے والا. یہ اللہ کی شان, یعنی خود پاورفل, بالکل دبا سکتا, دبوچ سکتا ہے, اتنی طاقت, اتنی تو بولی نہیں سکتے قہار. لیکن جب حضور کے ناموں کو پڑھیے گا تو اللہ پاک نے 5 ایسے نام ہیں, دھیان دیں. جیسے ایک نام اللہ ہے, ایک رحیم ہے, ایک رزاق ہے, اور ایک قدوس ہے, ایک خالق. یہ 5 نام کسی کو نہیں ملا. یعنی اگر کسی کا نام خالق ہو, قدوس ہو, رزاق ہو اور اللہ, دھیان دیجیے گا, تو ان سب کے ساتھ عبد کا ہوگا, عبداللہ, عبدالخالق, عبدالرزاق, عبدالقدوس, یہ سب. اور نبی پاک کے ناموں میں آپ دیکھیے گا تو یہ 5 نام تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے اور 99 ناموں میں دیکھیے گا سب نام اس کے اندر موجود ہے. صرف قہار اور جبار موجود ہے. حضور کے ناموں میں قہار نہیں, جبار نہیں. بات نوٹ کریں کیوں؟ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی زاویے سے وہمی, گمانی, شک کی طور پر بھی کسی بھی طرح سے رحمت کے خلاف کرنے کا آرڈر ہی نہیں, کسی بھی زاویے سے. ایک بات یہ جنگ بدر ہے, ابی ابن خلف, اس نے ایک گھوڑا پالا اور خوب اچھے سے کھلا پلا رہا تھا, اور یہ کہتے ہوئے کہ اسی گھوڑے سے محمد کو قتل کروں گا, باندھ کر کے دوڑا کے ماروں گا, ایسا کہہ دیا تھا. نبی کے صحابہ کو علم ہوا تو آپ آقا کی بارگاہ میں آकर عرض کیا, ایسا اس نے کہا ابی ابن خلف. تو آپ مسکرا کر کہے, مارنے کے لیے تو میں آیا نہیں ہوں, لیکن اسے میں ہی ماروں گا. یہ تو مارنے کے لیے تو میں آیا ہوں, لیکن اسے میں ہی ماروں گا. جب میدان میں اپوزیشن سب آئے, یہ عالم لیے ہوئے تھے اپوزیشن کی طرف سے, ابی ابن خلف اچانک دیکھ رہے کہ پورے میدان میں دیوانہ کی طرح دوڑنے لگا, پورے میدان میں. اب ان کے جو آزو بازو ہماری کے لوگ تھے وہ بولنے لگے, یہ کیا ہمارے کمانڈر صاحب مار پیٹ کے دوڑ رہے ہیں, کیا بات ہے, پورے ایک دم دیوانے کی طرح دوڑ رہے ہیں. لیکن یہ کام ہے جب پہنچی ابی ابن خلف کے, تو ابی ابن خلف نے کہا, ارے تم مجھے دیوانہ مت کہو, محمد کی مار ہے, میں اسی میں مر جاؤں گا. محمد کی مار اسی میں مر, کسی نے دیکھا تک نہیں کہ محمد نے مارا, کسی نے دیکھا نہیں. لیکن کہا تم کیا دیکھو گے, محمد کا ایک تھوڑا سا کھروچ میرے یہاں پر لگ گیا ہے, بس اسی میں مر جاؤں گا, اتنا درد ہوگا. نبی پاک ایسے سے مارنے میں ایسے, میں ایسے بھی رکھ دوں تو چوٹنے لگی. حضور نے ایسے سیکھ رکھا, وہاں پر بھی رحمت تھی, لیکن بس بتانا مقصود تھا کہ اگر مصطفیٰ کا دل ٹوٹتا ہے نا تو قہر نازل ہو جاتا ہے اللہ کا.
رسول پاک کو آرڈر ہے خذ العفو وامر بالعرف، سورہ اعراف میں 12 میں حبیب مکرم عفو کو پکڑیے، وامر بالمعروف اور بھلائی کا آرڈر کیجیے۔ عفو مطلب درگزری کو پکڑیے۔ ایک یہودی آتا ہے پیچھے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب گلے میں اس طرح لے کر کھینچ لیتا، آپ آتے ہیں خون نکل گر جاتے ہیں، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو مسکرا کر دیکھتے ہیں، مسکرا کر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تما کر لیتا ہے۔ اب اس نے کہا ایسا کیسے کہا، میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آپ کو اگر ستایا بھی جائے گا تو آپ کی رحمت للعالمین پیچھے نہیں آگے بڑھے گی، آپ کی رحمت آگے بڑھے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ صحابہ کو، نبی کے غلاموں کو، ان کے ماننے والوں کو ہو رہا ہے، نبی کو یہ آرڈر نہیں کہ نبی آپ کرو آپ کرو آپ کرو، یہ آرڈر نہیں۔ رحمت للعالمین کا احترام دیکھ رہے آپ، احترام الوہیت لرحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا احترام اللہ پاک کیسے فرما رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، ان سے مقابلہ کرو، ان سے قتل و قتال کرو جو تم سے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور مطلب علمی نقطہ بتا دوں، قاتل یقاتل مقاتلہ، مقابلہ چاہے ایک سائڈ سے نہیں ہوتا، مقابلہ کے لیے دونوں سائڈ سے بنا دو، دونوں سائڈ سے بنا دو۔ اور قرآن کا جتنا بھی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ سب مقاتلہ کا لفظ ہے، مقاتلہ ون سائڈڈ نہیں ہوگا، اب دونوں جانب سے ہوگا، یعنی اگر وہ کریں گے تو آپ کرنا، وہ کریں گے تو آپ کرنا۔ تو ایک لفظ بھی بتا رہا ہے کہ لفظی طور پر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، معنوی طور پر کیسے اجازت دے گا؟ جس کے اندر سلامتی کا پہلو، امن کا پہلو، شانتی کا پہلو ہو، معنی میں لفظ میں جب نہیں اجازت دے گا تو معنی میں کیسے اجازت دے گا؟ یہ ہے خوبصورتی ہے اسلام۔ وقاتلوہم، ان سے مقابلہ کرنا جو تم سے کریں، حتی لا تکون فتنۃ، اس وقت تک یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، نہ کفر کا رہے، نہ شرک کا رہے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف ہماری آنکھوں سے اس عالم انسانیت سے اوجھل ہو کر دوسرے عالم میں رسالت کی شان کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سارے عالم کے رسول ہیں۔ تو ہماری آنکھ سے پوسٹنگ اگر بدل دی جائے تو مرتا نہیں ہے آدمی، سمجھ رہے نا؟ آپ یہاں کی پوسٹنگ کی دوسری جگہ آپ کو شفٹ کر دیا جائے تو آپ مریں گے نہیں، مریں گے نہیں۔ تو رسول پاک انسانیت کے عالم سے، توجہ دیتے نا، انسانیت کے عالم سے تشریف لے جا رہے ہیں برزخ کے عالم میں، یہ رسالت کی شان ہے، یہاں منتقی کی شان نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام پھر بھی جب انتقال فرمائے تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ ایسا کیسے جی، ابھی کفار موجود ہیں، ابھی منافقہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے چلے جاتے ہیں، ایسا کیسے چلے جاتے ہیں؟ یہ بار بار جملہ کرے گا۔ ابو بکر صدیق نے سنبھالا، میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایسے کفار کوئی موجود نہیں تھے جس سے کہ اسلام کو خطرہ ہو سکے۔ بڑے بڑے رؤسا، بدر، حنین، خیبر، خندق، احد، یہ سب میں بڑے بڑے اس کو کہتے ہیں کافر نہیں، کفر کا خاتمہ ہو چکا۔ اس لیے عمر کا کہنا بھی صحیح تھا، لوگوں نے بڑا جملہ عجیب عجیب کہا ہے، عمر کا دماغ خراب ہو گیا، خراب مال ہوتا ہے، کچھ خراب نہیں ہوا تھا، وہ محبت کا غلبہ تھا، عشق کی وارفتگی تھی، الفت کی حدیں تھی، بے حد نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایسا کیسے؟ تو ابو بکر نے سمجھایا کہ یہ سب کے لیے تو لوگ کافی ہے، یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا خاتمہ کر کے گئے ہیں، کافر کے لیے ہم لوگ ہیں۔ کفر یعنی جائے مصطفیٰ نے ختم کر دی ہے اور جو بیس رکھا ہے وہ ہم سے موجود ہے۔ اسی لیے تو کہہ دیا تھا میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو اپنانا ہے، مطلب کیا تھا؟ میرے بعد تو بعد منانا ہے، اپنا سنت اپنائیں گے۔ اس لیے محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد رسول کی شان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور رسول تو اور بھی جا چکے ہیں، محمد کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، رسول کی شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ٹھیک ترجمہ کیا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر رسول ہے، اور رسول جب اور بھی گئے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں، جانے دو۔ ارے وہ رسول کو جہاں سے گئے، جس دنیا میں گئے وہاں کے رسول نہیں تھے، ان کا تو منصب ہے کہ برزخ میں بھی جا کر کے اپنی رسالت کو عام کریں، اس لیے برزخ میں بھی جا رہے ہیں، آقا وہ رسالت عامہ کی بنیاد پہ جا رہے ہیں۔ تو عمر فاروق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ بعد میں کہا ابو بکر ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت کریمہ تو میرے دماغ میں تھی نہیں، کہاں سے رہی میں ہوں نا، میں ہوں نا، اچھا ابو بکر اگر تم میرے سے لیے انداز میں ماحول بنا دیکھیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان سے مقابلہ اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ کوئی فتنہ ایک لمحے کے لیے باقی نہیں، فتنہ باقی، کافر
امن و شانتی کا مذہب دے کر کے لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور صرف مذہب اسلام اور دین اسلام بھی اللہ کا باقی رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ مذہب سمجھ میں آ جائے، فتنہ بھی باقی نہ رہے اور وہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو ظلم و زیادتی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر وہی بات، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، لیکن اگر ظلم کرنے والے پھر بحال کریں گے، ہاں جب تک آپ دودھ دیجیے سانپ چپ رہتا، چھوڑ دیجیے پھر وہی کرنا شروع کر دیتا۔ اگر ایسے ظالم ہو بس ڈیفینس کا حوالہ دے رہا پروردگار عالم۔ پوری آیتوں کا خلاصہ آج کی جو خصوصی گفتگو میں ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے سلمان رشدی جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں فتنے والی آیتیں، کتاب لکھا ہے بدتمیز نے، استاد نے دیکھے گا اللہ پاک کے بارے میں کیا ہوتا ہے، تو یہی سب آیتیں کریمہ کو لایا تو یہ اٹھا لیا یہودیت کی طرح۔ قرآن کی آیتوں کی کنٹینیوٹی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی بڑے سے بڑا متشدد بھی ہوگا تو ایک دم لوٹے گا، ایک دم اللہ پاک کی بارگاہ میں لوٹے گا۔ ارے قرآن کا آغاز کیا، کسی بھی کام کا آغاز مثلا اسلام میں ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ بتائیے جب مذہب اسلام کے کسی بھی نقطے کا، کسی بھی زاویے کا آغاز رحمان اور رحیم سے ہو رہا ہو، اس میں دہشت کا پہلو کہاں سے؟ رحم کرم فضل عطا عنایت نوازشات کی ابتدا بھی جب ہو رہی ہو تو بیچ کا مطلب یہ ہوگا کچھ تو وجہ ہوگی، یہاں پر قتل کیوں ہے، یہاں پر جبر کیوں ہے، یہاں پر قتل کیوں ہے، مقاتلہ کیوں ہے، یہ ساری۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آئینے میں، الحمدللہ کے آئینے میں ان سب کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ہے ایسا، کیسا ہے۔ تو اسلام میں خلاصہ یہ نکلا ان تمام آیتوں سے کہ جن ظالموں نے ان آیتوں کو غلط ان کی تعبیریں کی ہے، ہم تو کہتے ہیں زندہ ہے، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت ایمان عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا اسلام بڑا پاک مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، مقاتلہ کا حکم ایک جانب سے نہیں دونوں جانب سے ہوا کرتا ہے، اور دونوں جانب میں مراد یہ ہے کہ اپوزیشن اگر پہل کریں گے تو آپ کو ڈیفینس کا حکم ہے، اور اس میں بھی نبی پاک کی شمولیت نہیں ہے، رحمت للعالمین کی شمولیت نہیں ہے۔ اسلام کے فرزندان تم ڈیفینس کے لیے تم تیار رہنا، یہ بانی اسلام، یہ ان کا شیوانی، یہ تو رحمت للعالمین۔ اور ایک بات اور بڑی اچھی بات رحمت للعالمین کے حوالے سے آگے وہ یہ ہے کہ کفر کا جو کہ ایک شخص ہے، اس سے پہلے بھی بتایا، ایک شخص ہے جو کفر ارتداد میں مکمل طور پر ملوث ہے، اگر اس کو قتل کر دے، اسلام کی خوبی دیکھیے، مرتد کو جو قتل کرنے کا حکم ہے اسلام میں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آج سنڈے کو قتل کر دیا، اگر آپ چھوڑ دیتے تو دوسرے سنڈے کو فرض کیجیے قتل کیجیے، تو یہ 8 دن کی جو ارتداد کی زندگی کٹی، شرک کی زندگی کٹی، گویا وہ عذاب میں آپ نے موقع دے دیا، 8 دن کے عذاب کی زیادتی کا موقع آپ نے دیا۔ تو اسلام کی خوبی سمجھیے کہ ایک مرتدو، ایک کفارو، ایک متشددو، تمہیں جو اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے وہ تمہیں عذاب سے بچا رہا ہے، عذاب سے بچا رہا ہے۔ 30 سال تک تم ظلم اور کفر میں رہو گے تو 30ویں سال کا عذاب ہوگا، اگر 30-40 سال اور اگر موقع دے دیا جائے تو پھر اور عذاب ہوگا، بلا عذاب ہوگا۔ تو یہ احسان ہے، یہ خوبی اگر سمجھیں گے اپنے لوگ بھی تو انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہمیں اسلام کی خوبی سمجھنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جن بدتمیزوں نے، گستاخوں نے اسلام کے مذہب کو اور دین اسلام کو پراگندہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، مولا انہیں ہدایت دے دے اور ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ آج کی خصوصی درس کو اپنی پاک کے خیر کو قبول فرما لے، سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، رحمت کی بارش کو نازل کیا مولا، اور بھی ضرورت ہے پروردگار، اور بھی ہم سب پر کرم کی، فضل کی، عطا کی، نوازش کی اس طرح بارش نازل فرما ہمارا ظاہر اور باطن دونوں کھل جائے مولا، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے مولا، جو بے جوڑ ان کے لیے صالح